बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ारा कत्ल केस सियालकोट डस्का के हवाले से आज बात करते हैं, जो कि कदीर ने अपना एक बाकायदा बयान रिकॉर्ड करवाया है, एक इंटरव्यू दिया है। उस हवाले से आज बात हो जाए तो कदीर क्या कहता है, उसके जहन में क्या है, वो अपनी बेगम के साथ किस कदर मोहब्बत करता था, और उसका मुंह बोलता सबूत आज का ये जो उसने इंटरव्यू दिया है, बयान दिया है, वो सामने आ गया है। और इसी तरह वो अपनी माँ और बहन के साथ क्या सलूक करना चाहता है, उनके साथ उनकी मोहब्बत कैसी है, ये सारी बातें आज करेंगे इस वीडियो में। तो बात शुरू करते हैं कि आज बाकायदा ज़ारा के शोहर कदीर ने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें उसने मुख्तलिफ हक़ाइक़ से पर्दे उठाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज़ारा का कत्ल, मर्डर जिस औरत ने किया, जो उसकी सकी माँ है सुगरा, जब कदीर उससे मिलता है तो बाकायदा उसके पाँव पकड़ के, उसके घुटने गोडे पकड़ के उससे बैठ के रोता है। काफ़ी देर तक उसके घुटने पकड़ कर वो रोता रहता है और कहता रहता है कि माँ, आपने ये क्या किया, क्यों इतना जुल्म किया, क्यों ज़ारा को कत्ल किया, क्यों ज़ारा के टुकड़े किए। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा बस समझ नहीं आई, कोई समझ नहीं आई, क्या हो गया, मैं खुद शर्मिंदा हूँ, बहुत पशेमान हूँ कि ये मुझसे क्या हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो काफ़ी देर इसी सिलसिले में वो चलता रहा। फिर वो अपनी बहन यास्मीन के साथ भी कुछ बातें करता रहा, और जब उससे सवाल किया गया कि ज़ारा के ज़ेवरात जो हैं उसके मतलब आप क्या कहते हैं, तो उसने कहा कि ज़ारा के जो ज़ेवरात है वो मेरी बाजी, मेरी बहन यास्मीन जो है उसके घर से बरामद हो गए हैं। तो ये भी बड़ा नरम लहजा था उसका, इसमें भी उसने कोई तलखी वाली बात नहीं की, जिससे पता चलता कि वो अपनी बहन या अपनी माँ के मतलब कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करता तो पता चलता कि वो इनको सज़ा देना चाहता है। अब बात करते हैं कि जब उसको से पूछा गया कि क्या आप इतने नरम लहजे में अपनी माँ और बहन के साथ बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी माँ और बहन को माफ़ कर देंगे। तो उसने कहा कि जी देखें, मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया हुआ है, ये मेरी बड़ी बहन है। अब इनसे जो गलती हो गई है उसका जो फ़ैसला है वो तो अल्लाह ने करना है, अल्लाह ने इनको सज़ा देनी है, और दुनिया में रहते हुए अदालतें जो हैं ये फ़ैसला करेंगी। लेकिन चूँकि मेरी तो माँ है, इसलिए मैं इनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहता, कोई सख्त लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब ये सारी बातें शबीर ने सुनी, जो शबीर ज़ारा के वालिद हैं, कदीर के ससुर हैं। तो वो गुस्से से वहाँ से दूर चले गए और कुछ सोचते रहे होंगे कि ये क्या बात कर रहा है, अभी भी अपनी माँ के साथ इसकी हमदर्दियाँ हैं। तो उसके बाद जब शबीर से पूछा गया कि शाफ़े जो उसका बेटा है, ज़ारा का बेटा है, उसके मतलब आप क्या कहते हैं, वो किसके पास रहेगा। तो वो कहने लगा जी की बात यह है कि शाफ़े को मैं अपने साथ सऊदी अरब लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ दिन में सऊदी अरब जा रहा हूं। मैंने बाकायदा कोई वहाँ औरत अरेंज करूंगा जो शाफ़े की खिदमत करेगी, उसे संभालेगी। तो सवाल किया गया कि क्या आप सऊदी अरब जा रहे हैं, आपको पुलिस ने इजाज़त दे दी है कि आप सऊदी अरब जा सकें। तो उसने कहा जी बिल्कुल, मैंने पुलिस को इत्मीनान में लिया है, पुलिस को यकीन दहानी कराई है कि मैं इंशाअल्लाह ताला जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जब आप मुझे तलब करेंगे, मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पहुंच जाऊंगा। फ़िल वक्त मेरा अपना कारोबार है, अपना बिज़नेस है, अपनी मुलाजमत है, तो मुझे बराए मेहरबानी वहाँ जाने दें ताकि मैं अपने कारोबार को देख सकूँ, अपने जो मामलात हैं उनको हैंडल कर सकूँ। तो उसको फिर पूछा गया कि शाफ़े तो अपने नाना के पास रहना चाहता है, बल्कि उसके नाना शबीर जो हैं वो उन्होंने बड़े खुले लफ्ज़ों में कहा था कि शाफ़े किसी भी सूरत किसी और के पास नहीं जाएगा, वो मेरे पास रहेगा। तो कदीर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा बेटा है,
میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، میں اس کی جو ہے دیکھ بھال کروں گا اور میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور جو اس طرح کا واقعہ پیش آئے کہ میں مزید دکھی ہو جاؤں، مزید پریشان ہوں۔ اس لیے میں شافع کو اپنے ساتھ سعودی عرب لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب اینکر نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہم نے سن لی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے لہجے میں اپنی ماں کے اور اپنی بہن کے خلاف کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی جس سے پتہ چلتا ہو کہ آپ کے دل میں کوئی غصہ ہے، کوئی رنج ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے اپنی بیگم کے قتل ہونے کا۔ آپ بڑے نارمل طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ جی میری ماں ہے، میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں، میری بہن ہے، میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دو ٹوک الفاظ میں اس بات کی مزاحمت ہونی چاہیے تھی کہ جی دیکھیں انہوں نے میری بیگم کو قتل کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے اور اس کو کٹہرے میں لائیں اور ان کو یہ سزائے موت یا پھانسی ہو، اور میں دیکھوں کہ کس طرح انہوں نے میری بیگم کو قتل کیا اور آج میں ان کا جو انجام ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اس پہ قدیر نے اپنا سر جھکا لیا اور خاموش کھڑا رہا، کس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ قدیر اپنی ماں اور اپنی بہن کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کے حق میں ہے۔ شاید اس میں بھی کوئی ایسی بات نظر آ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں شبیر جو ہے، اپنا قدیر جو ہے، اس کا بھی کوئی معاملات کوئی ان کے ساتھ اٹیچ ہیں کہ وہ اس طرح اس نے کوئی بات اپنی ماں اور بہن کے خلاف نہیں کہی، جس سے بات جو ہے شک و شبہات میں پڑ گئی ہے، معاملات جو ہیں دوسری طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگ ان باتوں کو سن کے مطلب بہت سارے لوگ وہاں کھڑے تھے، وہ جو ان پہ لان تان کر رہے تھے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک قاتل ماں کو ایک کس طرح پیار سے مل رہا ہے، اس کے گوڑے پکڑے ہوئے ہیں، اس سے معذرت کر رہا ہے اور اس سے خاموشی سے بات کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو تو بڑے سخت لہجے میں ماں سے بات کرنی چاہیے تھی اور پوچھنا چاہیے تھا کہ ماں آپ نے یہ جو ظلم کیا ہے اللہ آپ کو اس کی سزا دے گا۔ تو پھر میڈیا خوش ہوتا، لوگ خوش ہوتے، لوگوں کو سمجھ آتی، اس بات کلیئرنس ہوتی کہ یار واقعی اس بندے کو کوئی دکھ ہے، اس کو اپنی بیگم کا کوئی احساس ہے کہ اس نے بڑے کھل کے دو ٹوک الفاظ میں جو بات کی ہے اس میں کوئی وزن ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قدیر نے بڑے نرم لہجے سے اپنی ماں سے، اپنی بہن سے بات کی اور یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہا۔ اب مختلف اینکر جو ہیں وہ یہی بات جو ہے اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، خاموش ہیں، پریشان ہیں کچھ لوگ کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ بندہ میڈیا پہ آئے گا، بڑا جو ہے سخت الفاظ میں اس بات کی مذمت کرے گا کہ انہوں نے میری بیگم کو قتل کیا ہے، اس کے ٹکڑے کیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے بھی اسی طرح ٹکڑے کیے جائیں اور ان کو اسی طرح جو ہے کٹہرے میں لایا جائے۔ لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بڑے نرم لہجے میں بات کرتا رہا اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ۔ تو یہ بہت ظلم کی بات ہے اگر کوئی بندہ اس طرح قتل کرے اور اس سے بندہ اتنے پیار سے بات کرے، اتنے تحمل سے بات کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن خیر یہ اس کی مرضی ہے، اس کی ماں کا معاملہ ہے، ادھر اس کی بیگم ہے، ایک طرف اس کا بچہ ہے جو اس وقت بے یار و مددگار ہے، وہ کس کے پاس رہے گا، کون اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ دوسری طرف شبیر جو ہے وہ بہت دکھ میں ہے، کیونکہ اصل نقصان تو اس کا ہوا ہے، اس کی بیٹی قتل ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر دکھ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آج کا انٹرویو دے کے قدیر نے اپنے سسر کا دل دکھایا ہے اور اس سے جو اظہار ہمدردی تھی وہ حاصل نہیں کر سکا۔ دوسری طرف بات یہ آئی ہے سامنے کہ قدیر اب اپنے سسر کا گھر چھوڑ کے اپنے بیٹے کو لے کے اپنے گھر، جس گھر میں اس کی بیگم کو قتل کیا گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اس کے چہرے کو جلایا گیا اور اس کے ٹکڑے کر کے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے جلایا گیا اور گندے نالے میں پھینکا گیا، اب اس گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے سسر کا گھر چھوڑ کر اپنے گھر میں کیوں آ گئے ہیں، یہ تو ایک قتل گاہ ہے، یہاں آپ کو خوف نہیں آئے گا،
ڈر نہیں آئے گا کہ آپ یہاں اکیلے رہیں گے؟ تو اس نے کہا جی میرے کوئی معاملات ہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، میں کچھ دن یہاں رہ کے وہ معاملات جو ہیں حل کرنا چاہتا ہوں، ان پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ان کو سلجھانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد ہی میں باہر چلا جاؤں گا۔ تو پھر ظاہر ہے جب مجھے پولیس طلب کرے گی، مجھے بلائے گی، میں پھر واپس آؤں گا اور آ کے اپنی جو شہادتیں ہوں گی، اپنی جو میری ضرورت پڑے گی جب پولیس کو، تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ تو یہ سلسلہ جو جب چل رہا ہے، اب دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ مزید جب کوئی بات سامنے آئے گی، تحقیقات ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی پھر بات کریں گے، کیونکہ زہرا کیس ابھی رکنے والا نہیں ہے، ابھی اس کا مزید ویڈیو بنے گی، مزید بات ہوگی۔ تو کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔